سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ پاکستان کی سیاست میں تھوڑی گہما گہمی مچی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور پی ٹی آئی والوں نے سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے، اور اس چیز کی وہ مشاورت چل رہی ہے۔ اب دھرنا دینے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ شاید دھرنا دینے سے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، اس میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گنڈا پور نے دھمکی دی ہے کہ میں عید کے بعد تحریک چلاؤں گا اور میں عید کے بعد احتجاج کروں گا، جس میں سب شامل ہوں گے، اور وہ ڈی چوک پہ ہوگا، وہ پہلے سے بہت بڑے پیمانے کا ہوگا۔ کیا وہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ دوسری طرف گنڈا پور کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں ان کے اپنے ہی صوبے کی طرف سے، صوبے کے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ وہاں کی جو کارکردگی ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ اچھی نہیں ہے، اور جس سے پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ بیان دیے ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے آج ہم لوگ۔ پی ٹی آئی کا عید کے بعد جو تحریک آنے والی ہے، کیا وہ آئے گی نہیں آئے گی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اپارٹ فرام دیٹ ہم یہ بات کریں گے کہ آج کے دن کچھ ٹائم بعد پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس ہے، جو ایوری ایئر ہوتا ہے، وہ ہونے والے، جس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ تو کیا وہ خطاب پرامن طریقے سے ہو پائے گا؟ پی ٹی آئی والے کیا شور مچائیں گے جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں، کیا وہ اس بار بھی کریں گے نہیں کریں گے؟ اینڈ پاکستان کی سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم لوگ بات کریں گے۔ امریکہ نے جو کہا ہے کہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی کچھ کنٹریز کے اوپر امریکہ کے اندر داخل ہونے کی، تو کیا وہ اس کی فہرست جو آئی ہے، اس کی جو لسٹ آئی ہے، اس میں غالباً پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ تو کیا پاکستان واقعی ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا ٹو انٹر ان دا کنٹری، یا نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ آج کل ویسے ہی پاکستان بڑا مہربان ہوا ہے امریکہ پہ، اگر دوسری طرف یہ ہو گیا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہی ہوگا۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی، تھینک یو فار یور ٹائم۔ وعلیکم السلام۔ یس، پاکستان سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سچ میں تو گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں عید کے بعد جو ہے وہ احتجاج کروں گا، اور بڑے پیمانے کا کروں گا، جیسے پہلے کیا اس سے بھی زیادہ بڑا کروں گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے خلاف بھی باتیں چل رہی ہیں کے پی کے میں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ گنڈا پور کے جو بیانات اور جو ان کی گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں، اس کے کوئی سامعین ہوتے ہیں۔ یہ جو گیدڑ بھبکی ہے، اس کا جو ہدف ہے وہ ملک کی سیاست کم، اور اڈیالہ کے اندر جو صاحب بیٹھے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ وہ در حقیقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی اس طرح کے گرم جوشی کے بیانات دیتے ہیں، آج کل کیونکہ یہ خبریں خاصی گرم ہیں کہ اڈیالہ علی جو سرکار ہیں وہ خوش نہیں ہیں، اور جو ان کے سامنے راستے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گنڈا پور کو ہٹایا جائے۔ تو ظاہر ہے وہ اس کو روکنے کے لیے اس طرح کے سرد گرم قسم کے بیانات وہ دیتے ہیں۔ لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ جو پرویز خٹک صاحب جو اچانک کابینہ کے اندر آ گئے ہیں، اس طریقے سے جو بیوروکریسی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ لاؤ لشکر لے کر آئیں۔ جو چیف سیکرٹری ہیں، جو آئی جی پولیس ہیں، ان کے بیانات، پالیسیاں، یہ سب کچھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور خود کیونکہ اب ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک بغاوت ہے، جنید اکبر جو ہے وہ خود گنڈا پور کے خلاف ہے، تو ان کو نہ پارٹی کی حمایت ہوگی، نہ وفاقی حکومت کو ان کو اس طرح کی اجازت دے گی۔ تو اس دفعہ گنڈا پور صاحب بہت کمزور پوزیشن میں ہیں۔ تو یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں، اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی جو اجلاس ہوا ہے پچھلے دنوں خیبر پختونخوا میں، تو اس میں جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں انہوں نے گنڈا پور سے کافی ان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ایک طرح سے خاموش حمایت عمران خان کی بھی شامل ہے ان پارٹی کے کارکنوں کو کہ جی آپ ذرا دباؤ ڈالیں گنڈا پور پہ۔ تو اگر اس وقت صورتحال دیکھی جائے تو پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹنے میں مصروف ہے۔ وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی احتجاج کرے، کوئی تحریک چلائے۔ یہاں تک کہ یہ جو ابھی آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی احتجاج کریں، تو خود ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس پر ان کا اتفاق نہیں ہے۔
اسد قیصر اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بڑا اتحاد بنانے میں مصروف ہیں، ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی احتجاج کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، احتجاج کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے ویسے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اگر وہ کرنے کی کوشش کریں گے ہاں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بہت ٹھیک ٹھاک سے کٹ پڑے گی، وہ کسی قسم کی کوئی اڈیالہ کے جتنے لوگ جائیں گے وہ پھر اڈیالہ کے باہر ہی اندر ہی رہیں گے شاید غالب۔ جی وہ ایک طرح سے راستہ کھولیں گے، جو اڈیالہ جیل کے باہر جو حرکت کریں گے وہ در حقیقت ان کو اڈیالہ جیل کے اندر لے جائیں گے۔ ہاں وہ ایسے ہی ہوگا، وہ اپنے پیر پہ خود ہی کلاڑی ماریں گے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ صحیح ہے۔ سو اور دوسری طرف ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نے حقانی جو مدرسہ حقانیہ ہے، بالکل مدرسہ وہ حقانیہ، کل جیسے اس ہی کے بارے میں واپس بات آئے کی۔ ہیں اپنے غیر ملکی دورے سے عمرہ کر کے، تو وہ سیدھے وہاں گئے ہیں، اور جو اب تک کی جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو داعش کا جو اس علاقے کا جو گروپ ہے ISKP، اس نے حملہ کیا تھا، جو مولانا حمد الحق کو جو قتل کیا خودکش دھماکے میں، تو آ کر اس کی انہوں نے مذمت کی، اور انہوں نے انہیں کو چیلنج کیا مولانا فضل الرحمان نے کہ یہ کس طرح کے اسلام کے نام لیوا ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ کوئی اسلام کے ماننے والے ہو نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مولانا کی جماعت اور یہ جو داعش اور اس طرح کے جو گروہ ہیں جہادی، ان کے درمیان جو ایک طرح کا تضاد ہے یا کانفلکٹ ہے وہ اور مزید بڑھے گا، اور اس میں مولانا کو وفاقی حکومت کی، فوج کی، اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ ان کو پی ٹی آئی سے مزید دور لے جائے گا، ان کے قریب نہیں لے جائے گا۔ پہلے بھی گنڈا پور صاحب نے ابھی حالیہ دنوں میں جو مولانا کے خلاف اور JUI کے خلاف جو بیانات دیے ہیں، تو اس سے پہلے ہی JUI اور PTI کے درمیان بہت کشیدگی ہے، حالانکہ اس میں اسد قیصر اور دوسرے لوگ جو کہ گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ JUI اور PTI کے درمیان کوئی آگ بجھاؤ کمیٹی کا کام کیا جائے، لیکن یہ آگ جو ہے وہ بجھنے والی نہیں، یہ بڑھنے والی ہے۔ تو اب ایٹ دی اینڈ مطلب ہوگا یہی کہ مولانا جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، وہ PTI کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور PTI کی یہ خواہش کہ عید کے بعد کوئی وہ انقلاب لائیں، وہ اگر ان کے ساتھ مل کے وہ اگر اپنی جماعت کو متحد رکھ پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ کسی قسم کی تحریک چلا سکیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک کچھ بھی چیزیں کنفرم تو نہیں ہیں، ابھی بس باتیں سنی ہی جا رہی ہیں۔ اور عید کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، کہا نہیں ابھی سے نہیں کہا، کافی عرصہ ہو گیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، جب سے مہینہ میرا خیال اسٹارٹ ہوا تب سے وہ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ تحریک آپ کو لگتا ہے کر پائیں گے؟ اور اس کے کچھ تیاریاں بھی نظر نہیں آ رہی نا، مطلب کچھ نظر نہیں آ رہا، دے آر اسکیٹرڈ اور آپس میں ہی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اتفاق نہیں ہے، تو تحریک میں کیسے آئیں گے پھر؟ اور تحریک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے چلائیں گے، آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے تو اپوزیشن کا کیا ہوگا؟ بڑی تیاریاں ہیں صرف سوشل میڈیا پر۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ تیاریاں ہیں، نظر آ رہی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ، مجھے تو وہ ویسے کم ہی نظر آ رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ۔ جو باہر بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب جو باہر بیٹھے ہیں خاص طور پر امریکہ میں، وہاں پر ان کو اس طرح کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اسٹاپ کر دے گا کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں۔ یہ صرف جو پاکستان سے گئے ہوئے جو انقلابی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو دنیا بھر کے جو انقلابی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں امریکی ہو گئے ہیں اور یہاں آ گئے تو اب یہاں کی سیاست میں حصہ لیں، باہر کی سیاست یہاں پر نہ کریں اور دوسری جگہ جو ہے وہ پنگے بازی نہ کریں، یہ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو ایک طرح سے آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ خود امریکہ کے اندر یہ بیٹھ کے یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوگی، نہیں نظر آئے گی۔ اور PTI کا تحریک جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہ جائے گا پھر؟ جی میرا خیال یہی ہے کہ ویسے بھی یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اس پارٹی کے اندر پھڈے بڑھ رہے ہیں اور یہ کمزور ہو رہی ہے، کوئی ان کا زیادہ طاقتور احتجاج نہیں ہوا۔ آخری بار جو انہوں نے کیا تھا پچھلے مہینے 8 فروری کو، تو پورے ملک میں کچھ نہیں ہوا سوائے ایک صوبے کے جہاں پر ان کی حکومت ہے، جہاں پر کوئی 4-5 ہزار لوگ بڑی مشکل سے جمع ہوئے تھے، ایک بہت ہی تھکا ہوا جلسی جو ہے سوابی میں ہوئی تھی۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ
سوائے سوشل میڈیا کے اور کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. پارلیمان کا اجلاس جو ہے وہ آج ہونے والا ہے اور جو ایئرلی بیسس پہ ہوتا ہے اس میں زرداری صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کچھ آئے گا, ان کو رکاوٹ آئے گی, یا وہ جیسے ہمیشہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی شور مچاتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرتے ہیں, یا اس دفعہ سکون رکھیں گے وہ؟ دیکھیں ابھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ اجلاس شروع نہیں ہوا, ہاں, اور یہ عین ممکن ہے کہ جو ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اس وقت آن لائن آئے گی جب یہ اجلاس ہو چکا ہوگا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جو جبلت ہے اس سے مجبور ہے, وہ کچھ نہ کچھ شور شرابہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے زیادہ گڑبڑ کی تو جو سارجنٹس ایٹ آرمس ہیں, جو پولیس ہے پارلیمان کی اپنی, انہوں نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے. دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے. پہلے بھی ایسا ہوا ان کے ساتھ, اب زیادہ ہوگا جو اگر انہوں نے اس طرح کی حرکت کی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو اسٹیٹ آف دا یونین خطاب ہوا صدر ٹرمپ کا, وہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک کانگریس مین تھا ال گرین, اس نے صرف اٹھ کر کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. کوئی زیادہ ہنگامہ نہیں کیا تھا اس نے. تو اگر 250 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں جمہوریت کو, اگر وہاں پر اس طرح کی بات برداشت نہیں ہوتی تو ہم تو ابھی نئے نئے ہیں جمہوریت میں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر انہوں نے زیادہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, واک آؤٹ کر جائیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہاں بیٹھ کر اگر انہوں نے زیادہ گڑبڑ اور شور شرابہ اور رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تو مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ جو ہے ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور جو ان کے ایسے کرنے والے ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں. جیسے آئیڈلی ان کو یہی چاہیے کہ اجلاس کے اندر طریقے سے ہی بیٹھ کے سنیں, اور جو بھی ہے یعنی آبویسلی آپ کو اختلاف کرنے کا حق تو ہوتا ہے, لیکن طریقے سے, اس طرح شور مچا کے تو نہیں جیسے پی ٹی آئی ہمیشہ کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی جو ہے نا, کہتے ہیں نا پھپھو والا رول ادا کرتی ہے ہمیشہ ہر اجلاس کے اندر, رولا ڈالتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی خرابی آ جائے چیز کے اندر, ہاں, لیکن خلل آ جائے. لیکن آج جو ہیڈ ماسٹر ہوں گے انہوں نے اپنا ڈنڈا اٹھانا ہے اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اینڈ پہ میں بس تھوڑا سا آپ سے وہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ امریکہ کی جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں, فہرست جو سامنے آئی ہے, لسٹ آئی ہے, اس میں پاکستان کا نام بھی ہے. تو وہ کنفرم ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ہے کچھ, اور میں کہی تھی ہو تو جائے گا نا, دیکھتے ہیں کیا ہوگا, کیونکہ اتنا مہربان ہوا ہے امریکہ, دوسری طرف امریکہ نے پاکستان کا نام اس میں ڈال دیا ہے. یہ کیا بات ہوئی مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیں ابھی ان ملکوں کی فہرست سامنے نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ 12-13 مارچ کے قریب جو ہے اس کا اعلان ہوگا. لیکن یہ بنیادی طور پر ٹرمپ کی جو اینٹی امیگریشن پالیسیز ہیں یہ ان کا تسلسل ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جی جو امریکہ کے اندر جو وہاں کے اپنے شہری ہیں ان کو یقین دلانا کہ جی آپ کے ہاں جو روزگار کے جو مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ باہر کے لوگ یہاں پر آ کر کام کرتے ہیں زیادہ, جس میں قانونی غیر قانونی دونوں شامل ہیں. تو یہ ایسے وقت میں جب کہ ٹرمپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, اس کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے, ٹیرفس کی وجہ سے, جو سرکاری محکموں سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور نکالے جا رہے ہیں, جو ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ نیچے جا رہی ہے, تو خود اس میں اس کو سوٹ کرے گی کہ وہ اس طرح کے جو طریقے ہیں ان سے وہ اپنی جو کھوئی ہوئی جو مقبولیت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. اب سنا ہے کہ پاکستان کا نام بھی اس میں آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ شاید نہیں ہوگا کہ جی مکمل طور پر پابندی ہو جائے. میرے خیال میں سختی ہوگی. میری معلومات یہ ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو لوگ پہلے ہی وہاں پر کام کر رہے تھے ورک ویزا پہ, یا جن کے پاس ویزا تھا, ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. کچھ لوگ راستے سے واپس آئے ہیں, کچھ لوگوں کو واپس بھیجا بھی گیا ہے. تو یہ ایک مجموعی آپ کو آنے والے دنوں میں ٹرمپ کی جو اینٹی امیگریشن پالیسیز ہیں اس کا اثر ہوگا. اب بات لیکن اگر ایسا ہوتا ہے, سوال سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تھوڑے زیادہ بہتر ہو رہے تھے اس پہ بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں کسی ایک واقعے سے جو ہم نے ایک بندہ پکڑ کے دیا اس سے ہم یہ
اندازہ لگائیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ایسا تو نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مسلسل نیچے جا رہے ہیں 2021 سے، پچھلے 4 سال سے، اور اس میں کوئی بہت بڑی بہتری نہیں آئی۔ تو اس لیے اس طرح کی توقع رکھنا کہ ہمارے تعلقات اچانک بہت اچھے ہو جائیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ پچھلے شو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ امریکہ مختلف ہر جگہ جنگیں لڑتا تھا اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی تھی افغانستان میں، وہاں سے انہوں نے بوریا بستر لپیٹ کر لے گئے۔ تو اگر کہیں ان کی ضرورت پڑے گی بالکل کاروباری انداز میں تو وہ ایک چیز دیں گے، ایک چیز لیں گے۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ جی وہ امریکہ کے دروازے پاکستان کے لیے کھول دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کا ملک ہے وہ خود طے کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر کون آئے، ظاہر ہے ہر ملک کا حق ہوتا ہے، تو ہمارا بھی حق ہے۔ بالکل۔ پچھلے دنوں جو افغان باشندوں کو جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 مارچ کی نکلنے کی، اس پہ جو بہت سارے لوگ شور کر رہے تھے، تو اس پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہر ملک طے کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں کون رہے اور نہ رہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان پر بھی کچھ سختیاں آئیں سفری، لیکن یہ ٹرمپ کے دور میں یہ بات بالکل ممکن ہے۔ پاکستان کو اگر تعلقات بہتر کرنے ہیں تو وہ صرف اس صورت میں ہوں گے کہ جو مشترکہ مفادات ہیں امریکہ اور پاکستان کے، اس میں اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، سو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔